یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام نصیحت بری باتیں، اس کا آخری ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی فارسی زبان میں کتاب ہے پند نامہ، اس سے نصیحت بری باتیں کے عنوان سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ رہا۔ ساری کتاب تو بیان نہیں کی جا سکی، اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت ملتی رہی۔ آج اس پروگرام کا آخری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ اس میں اہل جنت کی کچھ علامتیں آپ نے ذکر فرمائی۔ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے خاص خاص اعمال، ان کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ذکر فرماتے ہیں، ہر کرا باشد سے خصلت در سے رشت، باشد آنکس بے شک از اہل بہشت۔ جس بندے میں تین علامتیں ہونا، تین علامتیں بغیر کسی شک و شبہ کے تو اس کو اہل جنت میں شمار کر سکتا ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں اتنے عظیم اعمال میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان اعمال کی توفیق جسے عطا فرمائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرب الہی کے زینے طے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، اسے یہ عادتیں عطا فرماتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ ذکر فرماتے ہیں، شکر در نعمہ و صبر اندر بلا، مید حد آئینہ دل را جلا۔ دو نعمتیں آپ نے اور دو عادتیں آپ نے اس شعر میں ذکر فرمائی، نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر۔ یہ دو چیزیں ذکر فرمائی گئی اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں وہ ہیں کہ جو دل کے آئینے کو اجلا بنانے والی۔ ہم زندگی کا جائزہ لیں نا، تو زندگی میں دو طرح کے احوال ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی خوشی آئے گی اور کبھی کو تکلیف آ جائے گی، کبھی راحت آئے گی کبھی زحمت آ جائے گی۔ زندگی میں دو طرح کے حالات ہیں، نہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری حالت تلاش کرنے کی طرف نکلیں تو تیسری حالت ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ یا بندہ خوش ہوگا یا بندہ غمگین ہوگا۔ تو ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا، خوشی میں، نعمت میں، راحت میں اللہ کا شکر، اور مصیبت تنگی اور آزمائش میں صبر۔ یہ دو بڑی عظیم عادتوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت طیبات میں شکر کا تذکرہ بھی کیا گیا، صبر کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ پہلے بھی ایک پروگرام میں شکر کے عنوان پر چند ایک باتیں ذکر کی گئیں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرنے والے بنو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ادائے شکر کی برکت سے دنیا میں نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور دوسرے مقام پر یہ بات ذکر فرمائی گئی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔
اگر تم ایمان لے آؤ، شکر ادا کرنے والے بنو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی جو شکر گزار بندہ نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو شکر یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو بندے کی دنیا بنانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، بندے کی آخرت بنانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یہاں بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے، قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ عزت عطا فرمائے گا ادائے شکر کی برکت سے۔ اور دوسری بات ذکر فرمائے گئی صبر۔ صبر کے تعلق سے ویسے تو کئی ایک مقامات قرآن کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے نا کہ ہمارا مسلمانوں کا بچہ بچہ ان قرآنی الفاظ سے واقف ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی رحمتیں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرماتا ہے۔ مزید آگے بڑھیں، وہ منظر کتنا حسین ہوگا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، تکلیفوں میں صبر کرنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے نا، جنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو آتا دیکھیں گے، فرشتوں کی زبان پر ہوگا سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں تکلیف آئی تم نے صبر کیا، اس صبر کا بدلہ ہماری طرف سے تمہیں سلام۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہیں صبر کرنے والوں کو، فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور مزید آگے بڑھیں، کئی اعمال کا ثواب آپ نے سنا ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ آیت قرآنی کا حصہ ہے۔ ایک نیکی کی اللہ تعالی جل جلالہ ایک پر 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی ایک نیکی یہ 70 گنا ہے، مدینہ طیبہ کی ایک نیکی 50,000 گنا ہے، مکہ مکرمہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر اجر و ثواب عطا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا، اس پر اتنا، اس پر اتنا، اس پر اتنا، اس پر اتنا۔ صبر پر کتنا ثواب ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا نا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے انہیں بغیر حساب کے نوازا جائے گا، کوئی حد و حساب نہیں۔ کیوں؟ تکلیف آئی نا، مشکل آئی، مصیبت آئی، آزمائش آئی، تنگی آئی، مالی اعتبار سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، صحت کے اعتبار سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اپنی اولاد کے تعلق سے کسی مصیبت، دکھ، درد، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کسی بھی حوالے سے کوئی تنگی والی صورت بنی، اس کے جذبات پتہ کیا ہوا کرتے تھے؟ اس کے دل سے آواز آتی تھی میرے مولا میں تیری رضا پہ راضی، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اس کے جذبات تو یہ ہوا کرتے تھے میرے مولا میں تیری رضا کا طالب ہوں، میرے مولا اتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی، میں صحیح انداز میں شکر کا حق ادا نہ کر سکا، میرے مولا آج مصیبت آ گئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرا شکوہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زبان کو شکوے سے آلودہ کروں؟ میرے مولا میں تیری رضا پہ راضی، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا معاملہ بڑا پسندیدہ ہے، مومن کے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، ہر حال میں بھلائی۔ کیوں؟ 2 ہی حالتیں ہیں، خوشی اور غم۔ اسے خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اجر کما لیتا ہے، تنگی اور مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اجر کما لیتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں ہر کے مستغفر بود اندر گناہ حق زنارے دوزخش دارد نگاہ۔ غلطی ہوتی ہے نا، گناہ سرزد ہوتا ہے، تو یہ بندہ اللہ تعالی جل جلالہ سے معافی طلب کرنے کی طرف بڑھتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، میرے مولا گناہ ہو گیا معاف کر دے، میرے پاک رب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری رحمت کا طالب ہوں، الہ العالمین مجھے معاف کر دے۔ غلطی ہونے پر فوراً رجوع کی طرف، فوراً استغفار کی طرف، فوراً توبہ کرنے کی طرف۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں جو توبہ کی عادت بنانے والا ہے نا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میرے حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اس کے گناہ ہی معاف کر دیے گئے۔ توبہ کر لی،
رب کی بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے آ گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب میں اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنے کے لیے آ گیا، میرے مولا غلطی ہو گئی، یا اللہ خطا ہو گئی، میرے پاک رب معافی طلب کرنے کے لیے حاضر ہوں، الہ العالمین میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ جو رجوع آتا ہے نا رب کی بارگاہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، گناہوں سے معافی طلب کرو، اللہ گناہ مٹانے والا ہے، قرآن کا وعدہ ہے، رحمان کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد کس کس انداز سے لطف و کرم کی بارشیں ہوں گی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ گناہوں سے معافی طلب کرو، گناہ مٹ گئے، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہ مٹ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر موسلا دھار بارشیں برساتا ہے، استغفار کرنے والوں کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اموال کے ذریعے مدد فرماتا ہے، اولاد کے ذریعے مدد فرماتا ہے، اور ایسوں کے لیے نہریں جاری فرما دیتا ہے، باغات ان کے لیے سجا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ استغفار کرنے والے لطف اندوز ہوتے چلے جاتے ہیں، رحمت سے محروم ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ تو کے بعد دشمنہ نظر داری، دوستارا کجا کنی محروم، میرے مولا تو اپنے دشمنوں کو بھی نوازنے والا ہے۔ جو تیرے نافرمان ہے نا، وہ بھی تیری رحمت سے محروم نہیں ہے۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو نہ جانے کس کس کو اپنا خدا سمجھنے والے ہیں، الہ العالمین جو تیرے نافرمان ہیں، جب وہ تیری رحمت سے محروم نہیں تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جو تیری بارگاہ میں اپنے جرموں کی معافی طلب کرنے کے لیے آ گیا وہ محروم رہ جائے، وہ محروم کر دیا جائے، اس پر لطف و کرم کی بارشیں نہ برسیں؟ میرے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ العالمین تیری رحمتیں چھما چھم برستی ہیں استغفار کرنے والوں پر۔ میرے مولا میں بھی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں، الہ العالمین معاف کر دے۔ زندگی میں بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑے گناہ ہوئے، الہ العالمین میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع لاتا ہوں اور تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، الہ العالمین مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ جو چھپ کر گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو غلطی سے سرزد ہوئے میرے مولا وہ بھی معاف کر دے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برسا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر بات کو لے کر آگے بڑھیں تو آپ فرماتے ہیں، ہر کے ترسد از الہ خیش تن خواہد او عذر گناہ خیش تن، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، خشیت الہی نصیب ہو گئی، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو گیا، جس کا دل نور تقوی سے منور ہو گیا وہ اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہر آدمی استغفار کی طرف نہیں بڑھتا، یہ توبہ اور استغفار ہر بندے کا مقدر نہیں ہوا کرتا۔ جسے اپنے گناہ پر ندامت ہو گئی وہی رحمان کی بارگاہ کی طرف رجوع لاتا ہے، وہی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے حاضری دیتا ہے۔ معصیت را ہر کے پے در پے کنت ایز دش از اہل جنت کہ کنت، اور جو لگاتار گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتا، معافی طلب کرنے کی طرف نہیں آتا، ایسا آدمی رب کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا۔ اور بعض علماء نے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ جو گناہ ہے نا، یہ اندھیرا ہے، یہ گناہ اندھیرا ہے، تیرے دل کی سیاہی کا سامان کرے گا۔ یہ گناہ اندھیرا ہے، یہ تیری قبر کی تاریکی کا سامان کرے گا۔ گناہ ایک اندھیرا ہے جو میدان محشر میں تجھے نور سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور گناہ ایک آندھی ہے، ایک طوفان ہے، لگاتار گناہوں کا سلسلہ اس طوفان کی تیزی میں اضافے کا سامان کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیز رفتار آندھی تیرے ایمان کے چراغ کو بجھانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لے توبہ اور استغفار کی طرف آ جا، اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آ جا، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، تیرا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتے چلے آؤ، دوڑتے چلے آؤ۔ اور قیامت کے دن ایک اعلان کیا جائے گا، اس اعلان کی طرف توجہ کیجیے گا
اعلان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان یہ بتا تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا۔ تیرا رب تجھے جنت کی طرف بلاتا رہا، اپنی رحمت کی طرف بلاتا رہا، اپنی نعمتوں کی طرف بلاتا رہا، اپنی رحمت کی طرف اور اپنے فضل و کرم کی طرف بلاتا رہا، یہ بتا تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا۔ تو اس دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے سے بہتر نہیں بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، توبہ اور استغفار کی طرف قدم بڑھائے، اپنے رب سے اپنے جرم و قصور کے معافی طلب کرنے کی طرف قدم بڑھائے۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار، آپ کی نصیحتیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا، آپ نے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، دعا کی۔ ان دعا کے کلمات پہ بھی توجہ کیجئے گا۔ اسی دعا پر ہم نصیحت بھری باتیں اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لائیں گے۔ اب اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں یا الہی رحم کن بر ما ہما، عفو کن جملہ گناہ ما ہما، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، میرے مولا فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ جتنی بھی غلطیاں زندگی میں ہوئی نا، تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں ہماری ساری غلطیاں معاف کر دے۔ آج زیم و جرم ہا کردہ بسے، نیست مارا غیر تو دیگر کسے، میرے مولا ہم عاجز ہیں، ہم مسکین ہیں، اپنے نامہ اعمال پر نظر جاتی ہے نا، اور اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، میری زندگی میں گناہوں کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں۔ میرے مولا ہم گناہ کر کر کے عاجز آ چکے، میرے مالک بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں، بڑے گناہ زندگی میں ہوئے، میرے مولا ہم عاجز آ چکے، بہت قصور کیے ہوئے، اور اے اللہ تو بھی جانتا ہے کہ تیرا بندہ اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا۔ اے اللہ تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ الہ العالمین ہم تیری بارگاہ کی طرف رجوع لے آئے، ہم پر رحمت کی نظر کر دے، جتنی بھی غلطیاں نا میرے مولا ساری کی ساری غلطیاں معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں یا رب آن ساعت کے جاں بر لب رسد، جسم پج مردہ بتابو ترسد۔ الہ العالمین جس وقت آخری گھڑیاں ہوں نا، زندگی کی آخری ساعتیں ہوں، سانس اکھڑ رہے ہوں، اور وہ گھڑیاں کہ جب جسم گرمی کی وجہ سے پگھل رہا ہو، شربت شہد شہادت نوشیم، خلعت راہ سعادت پوشیم، میرے مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آخری گھڑیاں ہوں، آخری لمحات ہوں، زندگی کے آخری سانس ہوں، اس وقت ہمیں شہادت کا شربت نصیب فرما دے، شہادت کی شہد ہمیں نصیب فرما دے، شہادت ہمارا مقدر فرما دے، اور نیک بختی کا لباس ہمیں پہنا دے۔ پھر اللہ تعالی جل جلالہ کے جناب میں عرض کرتے ہیں چونہ دارم درد عالم جز تو کس، ہم تمہیں باشی میرا فریاد رس، اے اللہ تو جانتا ہے کہ دونوں جہاں میں تجھ جیسا مددگار کوئی بھی نہیں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، میرے مولا تو ہی میرا مددگار ہے، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آخری شعر، رحمت حق باد بر جاں کسے، کی نسائے را بخاند او بسے، اللہ تعالی جل جلالہ اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوں جو ان نصیحتوں کو بار بار پڑھے، بار بار پڑھے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بات اپنے اختتام پہ پہنچی، نصیحت بھری باتیں، اس کا آخری ایپیسوڈ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ الکریم دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی فارسی زبان میں اشعار پر مشتمل کتاب ہے پند نامہ۔ پند نامہ اس کا معنی ہی نصیحت نامہ ہے، تو اس کا ہم نے نام رکھا تھا نصیحت بھری باتیں۔ چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔